أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ چوتھے پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اب تک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 تک کی تفسیر آپ نے سماعت فرمائی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے نبی یاد کیجئے جب آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو جماعتیں ارادہ کر چکی تھیں پست ہمتی کا، پست ہونے کا۔ واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی کے اوپر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ جو واقعہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ مفسرین کے مطابق یہ واقعہ غزوہ احد کا ہے، جو شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو زبردست فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کو شکست ہوئی تو ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی زخمی ہوئے، تو ظاہر ہے کہ اس سے ان کی بڑی بدنامی ہوئی مشرکین کی پورے عرب میں، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی، اور بڑی تعداد میں ان کے مرد حضرات اور عورتیں تک اس جنگ میں شامل ہوئیں۔ جب مسلمانوں کو علم ہوا کہ مشرکین 3000 کی تعداد میں احد پہاڑی کے پاس اکٹھا ہوئے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا مشورہ کرنے کے لیے۔ تو بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر کے لڑنا چاہیے، مدینہ کے باہر نہیں نکلنا چاہیے، لیکن اور یہی رائے جو تھی وہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کی بھی یہی رائے تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف صحابہ کی ایک تعداد وہ تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے، مشرکین کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس میں خاص طور سے وہ چند صحابہ شامل تھے جنہیں غزوہ بدر میں شامل ہونے کا موقع نہیں مل پایا تھا، تو ان کے اندر ایک طلب تھی، ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی کہ ہمیں اللہ کی راہ میں قربانی کا موقع ملے۔ تو ان کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ کے باہر نکل کر کے مشرکین کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور آپ جنگ کا جو لباس ہوتا ہے، جنگ کا جو آرمر ڈریس ہوتی ہے، وہ پہن کر کے آپ نکلے۔ جب آپ وہ پہن کر کے نکلے تو جن صحابہ کی یہ رائے تھی کہ مدینہ کے باہر لڑنا چاہیے، انہیں اپنے فیصلے پر تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی۔ انہیں لگا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس مشورے سے ناراض ہیں، اور ہم نے آپ کی منشا اور مرضی کے خلاف آپ کو تیار کر دیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کی خواہش نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مدینہ میں رہ کر کے مشرکین کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما ينبغي لنبي اذا لبس لأمته ان يرجع حتى يحكم الله له، جب کوئی نبی اپنے جنگ کا لباس پہن لے تو پھر اس نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ واپس لوٹے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ چنانچہ 1000 کی تعداد میں مسلمان روانہ ہوئے، مگر صبح صبح جب مقام شوط نام کی ایک جگہ پر جب پہنچے تو عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ کہہ کر کے لوٹ گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، اب ہم خواہ جان نہیں دیں گے۔ تو اس کے اس فیصلے سے اور اس کے ساتھیوں کے لوٹ جانے سے وقتی طور پر مسلمانوں کو تھوڑا سا دھکا لگا اور تھوڑا سا کمزوری محسوس ہوئی، بعد میں وہ کمزوری دور ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدر کی جنگ میں جو فتح نصیب ہوئی تھی اس کو یاد دلایا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب کہ تم گری ہوئی حالت میں تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔
اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اے نبی جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ذریعے 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد کرے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، کیوں نہیں اگر تم صبر اور تقوی پر قائم رہے اور یہ مشرکین اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے جو نشان زدہ ہوں گے، جن کے اوپر نشان لگا ہوگا، اور وہ فرشتے اتر کر کے تمہاری مدد کریں گے۔ اصل میں بدر میں ہوا کیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ قریش کے ایک قافلے پر چھاپا مارنے کی غرض سے نکلے تھے، مگر بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مشرکین کا ایک بہت بڑا لشکر مکہ سے پورے جوش و خروش کے ساتھ ان سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس سے مسلمانوں کے لشکر میں تھوڑی سی تشویش بھی پیدا ہوئی اور تھوڑا جوش بھی بڑھ گیا، تو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے 3000 فرشتوں کو بھیجنے کی بشارت سنائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر تم صبر اور تقوی پر قائم رہے اور مشرکین اسی غیظ و غضب کے ساتھ اور اسی تعداد میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو بھیج کر کے تمہاری مدد کرے گا۔ مگر چونکہ مشرکین کا وہ جوش اور غیظ و غضب برقرار نہیں رہ سکا اور خود ان کے درمیان بدر میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کا ایک گروہ واپس لوٹ گیا مکہ کی طرف، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو اتارا بدر کے میدان میں، 5000 فرشتوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرتے رہے اور تقوی پر قائم رہے، ویأتوکم من فورہم ھذا، اور یہ مشرکین اسی دم تمہارے پاس پہنچ گئے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور اس مدد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے نازل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بشارت کا ایک ذریعہ بنایا، تمہارے لیے خوشی کا ایک سبب بنایا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس کے ذریعے اطمینان نصیب ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد نہیں آتی ہے مگر اللہ غالب و حکمت والے کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر فرشتوں کو اتارے اور بغیر تمہارے لڑے اللہ تعالیٰ مشرکین پر تمہیں مدد دے دے۔ مدد اصل نازل کرنے والا اللہ ہے، یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ بناتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو وہ براہ راست بھی مشرکین کو شکست دے سکتا ہے اور اہل ایمان کی مدد کر سکتا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اللہ تعالیٰ نے یہ مدد اس لیے فرمائی تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ ڈالے، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، اور وہ ذلیل اور نامراد ہو کر کے واپس لوٹ جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 128 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، جنگ میں اگر آپ کو کہ ساتھیوں کو اگر شکست بھی ہو رہی ہے تو مشرکین کے بارے میں آپ کا یہ کہنا کہ انہیں ہدایت نہیں مل سکتی، اس طریقے کی بات بھی آپ کو اس کا اختیار نہیں۔ اصل میں غزوہ احد میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو اس موقع پر صحیح مسلم کی 1791 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا تھا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ اے نبی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان مشرکین کی توبہ قبول کر لے یا ان کو عذاب دے کیونکہ یہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی وقتی طور پر، تو اس شکست کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ مال کا لالچ تھا اور مال غنیمت کے حصول کے لیے ان کا دوڑنے لگنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لالچ کی ایک سب سے بری جو قسم ہوتی ہے سود اور بیاج، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون،
اے ایمان والو سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر۔ عرب میں دور جاہلیت میں سود کی یعنی بڑی گھناؤنی قسم یہ تھی کہ وہ انٹرسٹ جو ہوتا تھا کمپاؤنڈ ہوتا تھا، بڑھتا چلا جاتا تھا۔ اگر وقت مقررہ پر رقم ادا نہیں کی تو پھر اس میں مزید سود جڑتا چلا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جو بیچارے جس نے سود پر قرضہ لیا ہوتا تھا اس کے اصل رقم سے کئی گنا زیادہ اس کے اوپر سود چڑھ جاتا تھا۔ تو یہ اس زمانے میں سود کی ایک رائج شکل تھی، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نارمل سود جائز ہے اور اس طریقے کا بڑھا چڑھا کے جو سود لیا جائے وہ ناجائز ہے۔ ہر طریقے کا سود حرام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اے ایمان والو سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر کے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور جہنم کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یعنی سود ایک ایسا گناہ ہے جو تم کو کفر تک لے کے جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، اس لیے سود سے بچو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس کے بعد جب سود سے منع کیا گیا، جہنم سے بچنے کی تلقین کی گئی، تو اب جنت کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑ پڑو، سبقت کرو، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور جو جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقی کون لوگ ہیں، ان کی چند صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، متقی وہ لوگ ہیں جو آسانی اور سختی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور متقی وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی نازیبا کام ہو جائے، کوئی فحش، کوئی گندا کام ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا گناہ کر کے وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، ذکروا اللہ، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، گناہ پر اصرار نہیں کرتے، گناہ پر جمے نہیں رہتے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ اپنے غلط کام پر ڈٹے نہیں رہتے ہیں جان بوجھ کر کے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا اجر سب سے بہترین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو دھکا لگا تھا، غزوہ احد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ بڑا نازک پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے، یہاں سے دشمن نے اگر پیچھے سے حملہ کر دیا تو ہم جیتی جنگ ہار سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، جن کا کمانڈر بنایا تھا، جن کا سردار بنایا تھا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کو سختی سے تاکید کی تھی کہ یہاں سے تم ہلنا نہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ جو بھی گھڑ سوار یہاں آئے تم اسے پیچھے ہٹا دینا۔ لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مال و اسباب کو سمیٹنے لگے تو اب ان 50 تیر اندازوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ہمیں دیا تھا اب اس کا موقع ختم ہو گیا، اب جنگ ہم جیت چکے ہیں، اب مال غنیمت کو سمیٹنے کا ٹائم ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تاکید کی تھی کہ فتح ہو جائے، شکست ہو جائے، یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ بہرحال 50 میں سے صرف 10 تیر انداز وہاں بچے اور باقی لوگ مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے میدان کی طرف بھاگ گئے۔ اب جب مشرکین نے اس جگہ کو خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کیا، اور اچانک اس حملے کے لیے مسلمان تیار نہیں تھے، یہ ان ایکسپیکٹڈ حملہ تھا، غیر متوقع حملہ تھا۔ مسلمان جو ہے وہ بری طریقے سے پریشان ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور مسلمانوں کو یعنی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس موقع پر مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی
اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہیں جو پریشانی آئی یا تمہیں جو آزمائش آئی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی اس طریقے کی آزمائشیں آئی ہیں، لیکن بالآخر انجام جو ہے وہ اہل ایمان کی کامیابی رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کی تباہی رہا ہے۔ تو فرمایا کہ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یقیناً تم سے پہلے ایسے واقعات گزر چکے ہیں، پس چلو زمین میں اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے بیان ہے، کھلی کتاب ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، لیکن یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ بیان سب کے لیے ہے لیکن ہدایت اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور اے مومنو تم سستی نہ کرو اور تم غمگین نہ ہو جاؤ، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سپیریئر رہو گے اگر تم ایمان والے رہو گے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں آج زخم پہنچا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی کل زخم پہنچا۔ یہ ایک اور انداز سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے، تو مشرکین کا بھی نقصان ہوا تھا بدر کے اندر، مشرکین کا نقصان بھی احد میں کے شروعات میں ہوا تھا۔ تو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہیں، یہ دن ہیں جسے ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ فتح و شکست کو ہم پھیرتے رہتے ہیں، کبھی غالب کو مغلوب کر دیتے ہیں، کبھی مغلوب کو غالب کر دیتے ہیں، کبھی جیتنے والا ہار جاتا ہے، کبھی ہارنے والا جیت جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ تم پر یہ تکلیف آئی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور یہ جو شکست تمہاری وقتی طور پر ہوئی اور تمہیں جو نقصان اٹھانا پڑا، اس میں بھی اللہ کی طرف سے بڑی حکمتیں تھیں تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کون ایمان والا ہے، کون اس مشکل وقت میں نبی کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تم میں سے شہادت کے مقام پر فائز کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش اور پریشانی سے تم کو اس لیے بھی دوچار کیا تاکہ وہ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے، ایمان والوں کی پہچان کرا دے، مومنوں کو پاک اور صاف کر دے، ان کے اندر کوئی کوتاہی تھی، کوئی کمی تھی، اللہ تعالیٰ اس طریقے کے جھٹکا اور اس طریقے کی آزمائش کے ذریعے ان کو ان کے گناہوں کا کفارہ اور ان کی کوتاہیوں کا کفارہ بنا دے، اس طریقے کے واقعات کو۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس طریقے کی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے بھی دوچار کرتا ہے تاکہ کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹائے۔ ظاہر ہے کہ احد میں ان کو جو مشرکین کو جو فتح آخر میں ملی اور مشرکین کو مسلمانوں کو جو چوٹ ملی، تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کی سرکشی اور بڑھ گئی اور آگے چل کر کے یہی سرکشی ان کے برے انجام کا سبب بنی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ظالم کو اور ڈھیل دیتا ہے تاکہ اس کی سرکشی اور تکبر میں اور اس کے گناہوں میں اور اضافہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اچانک اس کو جو ہے ختم کر دے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ تو معزز ناظرین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 141 تک آج ہم لوگوں نے تقریباً 21 آیات پڑھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 21 آیات میں ہم نے کون کون سی اہم باتیں سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ میدان جنگ میں ایک مسلمان جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو وہاں دو چیزیں اس کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں، ایک ہے صبر، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور دوسری چیز ہے تقویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف اور اس کا تقویٰ ہمیشہ دل میں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ہمیں مسلمانوں کو جو فتح ملی، جو کامیابی ملی، اس کو بھی یاد دلایا ہے، اور احد میں جیسے مسلمانوں کو چوٹ پہنچی اس کو بھی یاد دلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دے تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے، اور جو پریشانی کے اوقات آئے انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ نعمتوں کو اس لیے یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم شکر ادا کرتے رہیں، اور مصائب کو اس لیے ہم یاد رکھیں تاکہ عبرت ہمیں حاصل ہوتی رہے، نصیحت ہمیں حاصل ہوتی رہے۔ تیسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا ولی اور مددگار بن جائے تو وہ ہر قسم کی تکلیف سے ہمیں بچاتا ہے۔ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی ولایت اور ان کی مدد کا ذمہ لیا تو آسمان سے 3000 فرشتے نازل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمارا ولی بن جائے تو ایسے طریقے سے وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔
ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ احد میں مسلمانوں کو جو پریشانی ہوئی، جو شکست ہوئی وقتی طور پہ، اس کا ایک بڑا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی۔ آگے کی آیات میں ابھی ہم مزید اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنگ میں اللہ تعالیٰ جب کامیابی دیتا ہے مسلمانوں کو تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے، فوج کی تعداد بھی ہوتی ہے، لیکن سب کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے وہ اصل فیکٹر ہوتی ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرے تو ہمارے پاس تعداد ہو، طاقت ہو، پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، یہ بات ثابت ہوئی کہ بدر کی لڑائی میں انسانوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی طرف سے فرشتے بھی لڑ رہے تھے مشرکین سے، اور اس کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہیں کہ باقاعدہ وہ انسانی شکل میں وہ فرشتے آئے تھے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین سے لڑ رہے تھے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مختار کل اگر کوئی ذات ہے، قادر مطلق اگر کوئی ذات ہے جس کے پاس سارے پاورز ہیں، سارے اختیارات ہیں، تو اللہ کی ذات ہے۔ رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختار کل نہیں بنایا۔ احد کے میدان میں نبی کے زبان سے صرف اتنا جملہ نکلا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کو زخمی کرے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو ان تمام چیزوں کا اختیار نہیں ہے۔ تو مختار کل اللہ کی ذات ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سود حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بڑھا چڑھا کے لیا جائے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی شکل میں ہو یا نارمل انٹرسٹ کی شکل میں ہو، ہر طریقے کا سود حرام ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نیکی کے کام میں، توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ نے سارعوا کا لفظ استعمال کیا، سبقت کرو، جلدی کرو۔ توبہ کرنے میں، نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کل پہ نہیں ٹالنا چاہیے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت بہت وسیع ہے، جنت کی وسعت، جنت کی لمبائی چوڑائی ہمارے تصور سے بھی بڑھ کے ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت کے حقیقی وارث، جنت میں جو لوگ جائیں گے متقی لوگ ہوں گے۔ ایک بات یہ معلوم ہے کہ جنت موجود ہے، جنت بنائی نہیں جائے گی، جنت اعدت، تیار ہو چکی ہے، موجود ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اپنے گناہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے، گناہ پر اصرار نہ کرے، گناہ پر جمع نہ رہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو دنیا میں بھی ہم ہی سربلند رہیں گے اور آخرت میں تو انشاءاللہ رہیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ زندگی دھوپ چھاؤں کا نام ہے، کبھی فتح ہے، کبھی شکست ہے، کبھی سکھ ہے، کبھی دکھ ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جسے ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ اصل توکل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے، اسباب کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا چاہیے مگر اصل توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم سب کے لیے بیان ہے مگر ہدایت اور نصیحت قرآن سے صحیح معنی میں متقی لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں تم پست مت پڑو، تم ہتھیار نہ ڈالو، تم سستی اپنے اندر پیدا مت کرو اور غمگین نہ ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ایمان والے ہو تو تم ہی آگے رہو گے انشاءاللہ۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 تک کی تفسیر تھی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا آگے بڑھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔